ناظرین حضرات السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ سنانے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے۔ آپ کا پیشاب ایک نصرانی طبیب کے پاس گیا۔ وہ غور سے دیکھتا رہا، پھر اچانک سے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ لوگوں نے اس بات کا سبب پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کہا؟ تو اس نے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ یہ پیشاب ایسے شخص کا ہے جن کا جگہ رشتے الہی نے کباب کر دیا ہے، جگر رشتے الہی نے کباب کر دیا ہے۔ دوستوں، ان بزرگوں کا پیشاب بھی وہ ہدایت کرتا ہے جو دوسروں کی بات ہدایت نہیں کرتی ہیں۔ یمن کے ایک نصرانی نے ایک حدیث سنی کہ مسلمان کی فراست یعنی سمجھداری سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس نصرانی نے چاہا کہ امتحان لے۔ ادھر کے نصرانی جنار یہ ایک قسم کا ڈورا ہے جو کمر میں باندھتے تھے۔ اس نے جنار نیچے چھپایا اور اوپر مسلمانی لباس پہنا، امامہ باندھا اور مسلمان بن کر اولیاء اکرام کی مجلسوں پر دورہ شروع کیا۔ ہر ایک کے پاس جاتا اور حدیث کے معنی پوچھتا۔ وہ کچھ فرما دیتے یا دوسرے کے پاس جاتا اور یوں ہی بغداد شریف آیا، یہاں تک کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گیا اور عرض کی کہ یا سیدی، اس حدیث کے معنی کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، اس کے معنی یہ ہیں کہ جنار توڑ اور نصرانیت چھوڑ اسلام لا۔ وہ یہ سنتے ہی بیتاب ہوا اور کلمہ شہادت پڑھا اور کہا، اے میرے سردار، اتنے لوگوں کے پاس گیا مگر مجھے کسی نے نہ پہچانا۔ فرمایا، سب نے پہچانا مگر تجھ سے کسی نے نہیں کہا کہ تیرا اسلام میرے ہاتھ پر تھا۔ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دجلہ دریا پر تشریف لائے اور یا اللہ کہتے ہوئے اس پر زمین کی طرح چلنے لگے۔ بعد کو ایک شخص حاضر ہوا، اسے بھی پار جانے کی ضرورت تھی۔ کوئی کشتی اس وقت موجود نہ تھی۔ جب اس نے حضرت کو جاتے دیکھا تو عرض کیا، میں کیسے آؤں؟ فرمایا، یا جنید، یا جنید کہتا چلا آ۔ اس نے یہی کہا اور دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا۔ جب بیچ دریا میں پہنچا، شیطان نے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ حضرت خود تو یا اللہ کہیں اور مجھ سے یا جنید کہلاتے ہیں، میں بھی یا اللہ کیوں نہ کہوں؟ اس نے یا اللہ کہا اور ساتھ ہی غوطہ کھایا۔ اس نے پکارا، حضرت میں تو چلا، میں ڈوب رہا ہوں۔ فرمایا، وہی کہہ، یا جنید، یا جنید۔ جب کہا، دریا سے پار ہو گیا۔ عرض کیا کہ یا حضرت، یہ کیا بات تھی؟ آپ اللہ کہیں تو پار ہو اور میں کہوں تو غوطہ کھاؤں۔ فرمایا، اے نادان، ابھی تو جنید تک پہنچا نہیں، اللہ تک رسائی کیسے ہو سکتی ہے؟ جب آپ کی شہرت بہت عام ہو گئی تو کچھ حاسدین نے آپ کو بدنام کرنا چاہا اور خلیفہ بغداد کو حضرت سے دور کرنا چاہا۔ خلیفہ وقت نے مسلسل الزامات سننے کے بعد حکم دیا کہ جب تک کوئی شرعی دلیل جنید پر قائم نہیں ہوتی، ان کی باتوں کی پکڑ نہیں کی جا سکتی۔ لیکن حاسدین نے نتیجوں سے بے فکر ہو کر ایک شیطانی طریقہ اختیار کیا کہ ایک شاہی حسینہ اور خوبصورت لڑکی کو سجا کر بھیجا کہ وہ حضرت جنید بغدادی کو اپنی خوبصورتی کے فریب میں مبتلا کر دیں اور یاد الہی سے غافل کر دیں۔ یہ بدنصیب لڑکی لوگوں کے فریب میں آ کر، سونا اور جواہرات کی لالچ میں آ کر، برقع اوڑھ کر اور حاجت مند بن کر حضرت جنید بغدادی کے عبادت خانے میں داخل ہوئی۔ آپ عبادت میں مشغول تھے۔ جس وقت آپ نے سلام پھیرا، بدتمیز لڑکی نے چہرے سے نقاب الٹا۔ حضرت کی نظر اس کے چہرے پر پڑی۔ بے ساختہ جوان سے نکلا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور آپ نے نظریں جھکا لیں۔ یاد الہی میں مصروف ہو گئے۔ اس بغیرت عورت کو شرم نہ آئی اور اپنی خوبصورتی کی اداؤں کا مظاہرہ شروع کیا، جس سے حضرت کو عبادت کرنے میں رکاوٹ محسوس ہوئی۔ آپ نے 3 مرتبہ لفظ آہ 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 زبان مبارک سے کیا اور اس گرم آہ کی تاثیر نے اس بدتمیز عورت کے جسم میں آگ لگا دی۔ شعلے بھڑکے اور وہ وہیں جل کر خاک ہو گئی۔ 2-4 خادم جو خفیہ طریقے پر اس لونڈی کے ساتھ لگے ہوئے تھے، انہوں نے جو یہ حالت دیکھی تو دوڑے ہوئے بادشاہ کے پاس پہنچے۔ خلیفہ کو اس معاملے کی خبر پہنچی۔ غصے میں آگ ببولا ہو گیا۔ اپنے خانقاہ میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کی کہ حضور کو حسن و جمال کی پیکر عورت پر رحم نہ آیا اور اس قدر بے رحمی سے جلا کر راکھ کر دیا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، خلیفہ، بے رحمی تو نے کی ہے کہ میری 40 سالہ ریاضت
و عبادت کو ایک فاحشہ عورت سے برباد کرنے کی کوشش کی، ایسی حالت میں اس عورت کے ساتھ رحم کا اظہار کرنا خود اپنی عبادت کے ساتھ بے رحمی کرنا تھا۔ خلیفہ کے جسم میں ڈر پیدا ہوا اور حضرت کے سامنے ہی اس نے توبہ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ مجھے کمنٹ کر ضرور بتائیں۔ خدا حافظ۔